بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ تو وہ کہنے لگا 15 دشمن ہیں میرے۔ آپ نے کہا پہلا کون سا ہے؟ تو کہنے لگا پہلے تے تسی ہی ہو، آپ ہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ نے پوچھا دوسرا تیرا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا جو شخص یا رسول اللہ باوضو رہتا ہے وہ شخص میرا آپ کے بعد سب سے بڑا دشمن۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہے، نماز کا وقت ہو باوضو ہے، طہارت ہے، نماز پڑھ لے گا، باوضو ہے قرآن کی تلاوت کر لے گا۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کو مرتے وقت ایمان کی موت عطا کرتے ہیں اور کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اپنی تنگ حالی کا ذکر کیا، یا رسول اللہ معیشت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ، باوضو کو باوضو رہنا ہمیشہ اپنا لو، ہمیشہ باوضو رہو، اللہ تمہارے رزق میں وسعت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء تر رہتے ہیں، جب تک اس کے وضو کے اعضاء تر رہتے ہیں اس وقت تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک اپنے بازو دھویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگ کونیوں تک کنگن پہنیں گے، قیامت والے دن میں کندھوں تک پہنوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میری امتیوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک سے پہچان لوں گا میں میرے یہ امتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔